بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ کا بیان جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے حوالے سے بھی کچھ بات کی گئی۔ اس نشست میں آپ کی زندگی کے عمومی رہن سہن کے حوالے سے ہم چند باتیں عرض کریں گے، اور ہماری اس سلسلہ درس کی یہ 19ویں نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عام معمول اور آپ کی کچھ پسندیدہ معمولات کے حوالے سے بات ہوگی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حجرے میں کسی کام سے حاضر ہوئے تو ان کی طبیعت پہ بڑا اثر ہوا۔ آپ سے واقف تھے، صبح شام کا ملنا تھا، آپ کے انداز کو ایک عرصے سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، لیکن بعض اوقات ماحول بھی انسان کو متاثر کرتا ہے۔ اس وقت حجرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کیفیت ایسی ہوگی کہ حضرت عمر پہ بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس وقت معاملہ جو روایت میں موجود ہے یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق آپ اس وقت ایک چٹائی پر قیام فرما تھے، اور صف پہ چٹائی پہ اگر انسان بیٹھے تو اس کے اثرات جسم پر نظر آنے لگتے ہیں، نشانات پڑ جاتے ہیں۔ وہ نشان آپ کے جسم پہ تھے، اور سامان کے اعتبار سے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ کھالیں جانوروں کی ایک دو مشکیزہ وغیرہ کے سلسلے میں موجود تھیں، کچھ جو رکھے ہوئے تھے، ایسی ایک چارپائی تھی بغیر کسی ساز و سامان کے، وہ ایک جگہ موجود تھی، یا اس نوعیت کے کوئی اور استعمال کی چھوٹی موٹی چیز تھی۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا، اور پھر عرض کروں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے خطے پر بلا شرکت غیر حکمران کی حیثیت سے بھی موجود ہیں۔ آپ کی پیغمبرانہ حیثیت، داعیانہ حیثیت، آپ خاتم النبیین کی حیثیت سے تو یقیناً ہیں، لیکن آپ مالی اعتبار سے بھی اس وقت اتنے مضبوط ہیں کہ اتنے بڑے علاقے کے فرمانروا ہیں، حکمران ہیں۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا، ایک بات کہی کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کا بھی ایک رویہ ہے، آپ تو ان بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، تو آپ کی یہ کیفیت بے سر و سامانی یہ دکھ پہنچاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہہ کر پورے کرۂ ارضی پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مقصد متعین کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے جو ٹھاٹ باٹ نظر آتے ہیں، ان کا جو ساز و سامان کا سلسلہ ہے، وہ صرف دنیا کے لیے ہے۔ مومن کی زندگی تو دنیا میں ایک رہگزر کی سی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، آگے جانا ہے، ہماری منزل تو بہت آگے ہے۔ یہی سامان جو ان کو یہاں نظر آتا ہے، اپنی اعلیٰ ترین کیفیت میں، اپنے مزید لامتناہی قسم کے اضافوں کے ساتھ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اصل بات یہی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو اس دنیاوی مرحلے میں، اس دنیاوی وقفے میں محض ایک مسافر کے طور پہ دیکھے، تو وہ تمام چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں، وہ انسان کو نظر انداز کرنے میں آسانی ہوگی، اور اپنے مقصد کو پیش نظر رکھنے میں بھی اس کو سہولت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول پوری زندگی میں موجود نظر آتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی اچھا نہیں کھایا، آپ نے کبھی اچھا نہیں پہنا، آپ نے کبھی مال و دولت سے استفادہ نہیں کیا، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بنیادی حیثیت قرآن کریم کے بیان کے مطابق تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایک رول ماڈل کی ہے۔ رول ماڈل اگر اس وقت کی موجود ساری سہولتیں استعمال کر لیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک رول ماڈل کے طور پہ اس وقت موجود ساری سہولتیں استعمال کر لیتے، تو آج کے غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یا کمزور
سماجی حیثیت رکھنے والے افراد کے لیے آپ کیسے ماڈلز بن سکتے تھے؟ اور اگر ماڈل وہ آپ کو بنا لیتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ ایک پیسہ حاصل کرنے کی ایسی دوڑ جو آج بھی موجود ہے، مزید شدت کے ساتھ ہمیں نظر آتی، اور نتیجہ انسانی تصادم کے سوا کچھ نہیں نکلتا، انسان کی تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ماڈل ہمارے سامنے فکس کیا، پیش کیا، وہ یہ تھا کہ انسان کو تمام اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان میں کوئی ضرورت بھی محض ضرورت کے درجے کی چیز ہے، ہماری ہمارے لیے مقصود نہیں ہے، ہمارا مشن نہیں ہے، ہماری زندگی کا گول نہیں ہے۔ یہ ضرورت ہے، ضرورت پوری کر لی جائے گی، ضرورت اس سے کم درجے میں کسی چیز سے پوری ہو سکتی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے ذریعے ہمیں عطا کیا۔ ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ صحابہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ اب سفر کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، کہیں قیام بھی کرنا ہوتا ہے، کہیں کھانے پینے کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے۔ چند صحابہ تھے، انہوں نے باہم کام طے کر لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ کام بانٹ لیے ہیں، اور ایک کام رہتا ہے کہ ظاہر کھانا پکانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں جنگل سے چن کر میں لے کے آؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کام ہم کر لیں گے، ہمارے لیے آسان ہے، آپ آرام کیجیے۔ آپ نے پسند نہیں کیا۔ توجہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، چند صحابہ ہیں، اس وقت بھی ان سے کوئی الگ سے رعایت پسند نہیں کی۔ وہ صحابہ جن کی جانثاری یا جانسپاری کا رویہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ جب وضو فرما رہے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے پا رہا ہے۔ آپ کے جب بال تراشے جاتے ہیں تو آپ کا کوئی بال کہیں ضائع نہیں ہو سکتا، سب تبرک کے طور پہ قبول کر لیا جاتا ہے، اور صحابہ اس کو اہتمام سے رکھتے ہیں۔ بعد میں زمانے تک ان کی روایتیں چلی آتی ہیں کہ وہ چیزیں محفوظ رکھی گئیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے جانثار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے محض چند لکڑیاں چن کر نہیں لا سکتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم یہ دی، اور آپ کے خود اقوال مبارکہ میں بھی یہ بات ملتی ہے، سید القوم خادم ہوں۔ سردار بننا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سردار بننے کا، سربراہ بننے کا، امیر بننے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہماری خدمت میں اور ہم مخدوم بن کر بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل برعکس ایک نیا عنوان دیا۔ آپ نے فرمایا سید القوم خادم ہوں، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سردار بننا، کسی کا بڑا بننا ذمہ داریوں میں اضافے کرتا ہے، ذمہ داریاں کم نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ لکڑیاں چنی اور اس کے بعد ان کے ساتھ پوری طرح شریک رہے۔ یہ ایک معاملہ نہیں ہے، جتنی جگہیں ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے معاملے سے لے کر مسجد نبوی کی تعمیر تک، اور اس کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی تک، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر جگہ عملی طور پر نظر آتے ہیں، شریک ہیں۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ عملی طور پر نظر آتے ہیں، بلکہ خندق کے موقع پر تو جہاں صحابہ اکرام کو دشواری پیش آتی ہے، جہاں ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں، جہاں کھدائی کا عمل کسی بڑی چٹان کی وجہ سے، کسی اور دقت اور پریشانی کی وجہ سے رک جاتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلاتے ہیں، اور آپ پھر اس رکاوٹ کو دور کرتے ہیں اور ان کی مشکل آسان کرتے ہیں، کام دوبارہ شروع کراتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی تلقین ہمیں یہ کی ہے وہ یہی ہے کہ ضرورتوں کے مطابق لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر ان کے کام میں اپنا حصہ ڈالا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنیادی طور پر کسی نوعیت کا اپنے ہمراہیوں اور صحابہ کے ساتھ امتیاز پسند نہیں کرتے تھے۔ ہجرت کا موقع دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، قبا کی بات ہے، قبا میں جب آپ پہلا پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ایک وقت تک، چونکہ مدینے والوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، چند لوگوں نے دیکھا تھا، ایک وقت تک کسی کو علم نہیں ہو پاتا کہ ان میں حضور کون ہے۔ پھر وہ دھوپ آگے بڑھتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ایک چادر سے، رومال سے، کپڑے سے آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب علم ہوتا ہے کہ یہ مخدوم ہیں، یہ خادم ہیں، یہ نبی ہیں، اور یہ آپ کے ساتھی ہیں اور صحابی ہیں، اس قدر سادگی، اس قدر اہتمام، اس قدر عاجزی اور انکساری کا سبق دینے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہونے کے دعوے دار ہیں،
اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں ذرا سے بھی نمایاں ہو جائیں کسی بھی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی، تو پھر ہمارے ایک لامتناہی تکلفات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ پیچھے چلنے سے بھی ناپسند کیا۔ لوگ اگر ساتھ چل رہے ہیں تو یہ بھی نمایاں ہونے کی ایک شکل ہے کہ ایک شخص آگے ہے اور کچھ لوگ ہاتھ باندھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جب تک طویل طویل قافلے ہمارے ساتھ نہ ہوں پروٹوکول کے نام پہ، ہماری اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نوعیت کی چیزیں ضرورت ہیں، اعزاز نہیں ہے۔ اعزاز وہ ہے جو اللہ کے گھر سے حاصل ہوتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات محض باہر دکھانے کے لیے نہیں ہیں، آپ کی گھریلو زندگی میں بھی یہی روایت ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ تو بڑا مشہور ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں تو انہوں نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، اور اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن کریم جس طرح احکامات دیتا ہے، جس طرح اخلاق تلقین کرتا ہے، جس طرح عذاب زندگی ہمیں سمجھاتا اور سکھاتا ہے، ان کا پرتو اور عملی چلتا پھرتا اظہار اگر دیکھنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ اسی لیے آپ کو قرآن ناطق بھی کہا جاتا ہے، بولتا ہوا قرآن، چلتا پھرتا قرآن، عمل کرتا ہوا، عمل دکھاتا ہوا قرآن۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، اور وہ بڑی تفصیلی روایت ہے، اختصار کے ساتھ جملے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑی آپ سات و تسلیم کی گھریلو زندگی کی پوری شکل واضح کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ گھر میں سارے کام کرتے تھے، آپ دودھ دھو لیتے تھے، آپ غلام کے ساتھ مل کے آٹا گوندھ لیا کرتے تھے، ڈول میں کوئی جوڑ لگانے کی ضرورت ہوتی تھی وہ لگا دیتے تھے، جوتے گانٹھ لیتے تھے، جو بھی جوتا چپل وغیرہ استعمال کرتے تھے وہ ٹوٹ جاتا تو وہ استعمال کر لیتے تھے، اور اس نوعیت کے جو بھی گھریلو کام ہیں وہ آپ سب انجام دیا کرتے تھے۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے، اسی لیے روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ کانا یخدم نفسہ، اپنی ضرورتیں، اپنی ذمہ داریاں اپنی ضرورت کے مطابق خود انجام دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بعض مستشرقین کو جو بظاہر نرم گوشہ رکھتے ہیں یا بظاہر ان کے رویوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے کچھ حصے سے انہیں اتفاق ہے، وہ بھی یہ پیرایہ بیان اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ ایک ریاست کے حکمران کی شکل میں سامنے آئے۔ اگر ریاست کے حکمران سے مراد، گو کہ ان کی یہ مراد معلوم نہیں ہوتی، یہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات کو عام کیا، اور تعلیمات کا جو نظام کا حصہ تھا، ریاست کا حصہ تھا، ان کا عملی نفاذ کیا۔ تو یہ بات درست ہے۔ اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ ایک جامع دین ہے، ایک پوری زندگی کے معمولات کو بیان کرنے کا بیان پر مشتمل ہے، تو پھر یقیناً اس میں ریاست بھی شامل ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہے، امور مملکت بھی شامل ہے، اور جب شامل ہیں تو سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کا اظہار کرتے اور عملی تلقین فرماتے، کر کے دکھاتے کہ یہ موقع ہے، یہ خارجہ پالیسی ہے، یہ داخلہ پالیسی ہے، یہ مالی امور ہیں، یہ انتظامی امور ہیں، یہ لوگوں کو ذمہ داریاں تفویض کرنے کا معاملہ ہے، لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، صلاحیتوں کو اس زاویے سے دیکھا جائے گا، صلاحیتوں کے بعد جب ان کو کوئی بات تفویض کی جائے گی تو ان پر اس نقطہ نظر سے نظر رکھی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں امور ریاست و مملکت ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری کی۔ اس اعتبار سے نہ صرف یہ کہ کوئی اشکال کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اعزاز کی بات ہے، یہ تو جامعیت کی بات ہے۔ لیکن اگر اس کا مقصد دوسرا ہے، اور واقعتاً قرائن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کے جو ماضی کا رویہ تھا وہ ترک کر دیا تھا، یا جو ماضی کا دعوت دین پھیلانے کا معاملہ تھا اس کو تبدیل کر کے آپ نے ریاستی امور کی طرف توجہ دی تھی، تو یہ بات ظاہر ہے کہ پوری سیرت جاننے والا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ اعتراض کرنا تو بہت آسان کام ہوتا ہے، اعتراض کو پروف کرنا اصل مرحلہ ہوتا ہے،
جو یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حوالے سے اپنا پیغام پہنچایا یا جس انداز سے اپنی سرگرمیاں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی جاری رکھی، ان کی ایک جھلک، بہت مختصر سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ لیکن اگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقصد خدا نخواستہ کچھ اور ہوتا، نعوذ باللہ، ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں، ایک غیر مسلم کی حیثیت سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ عرض کرنا مقصود ہے، تو آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، تمام تر اختیار رکھنے کے بعد، تمام تر ہر نوعیت کا اقتدار رکھنے کے بعد، تمام تر اور ہر نوعیت کے مالی وسائل رکھنے کے بعد، آپ دوسروں کو دینے والے تو ہیں، آپ اپنی ذات پہ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ آپ دوسروں کو تو لب کی جگہ میں عرض کر چکا جھولیاں بھر بھر کے عطا کر رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے جہاں معاملہ پیش آتا ہے، یا اپنے اہل خانہ کے حوالے سے جہاں معاملہ پیش آتا ہے، اپنا بود و باش، اپنے رہن سہن، اپنی رہائش، اپنا پہننا اوڑھنا، اپنا کھانا پینا، وہ اس قدر سادہ کیوں ہے؟ بلکہ سادہ کیا، ضرورت سے بھی کم کیوں ہے؟ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کئی مہینے ہمارے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس کا مفہوم آج کی زبان میں بعض لوگ دوسرا لے لیتے ہیں، وہ مفہوم بہرحال نہیں ہے۔ کئی مہینے فاقہ نہیں ہوتا تھا۔ چولہا جلنے کا مفہوم یہ کہ آج ہمارا ناشتہ اور کھانا بغیر چولہا جلے ممکن نہیں ہوتا، اس میں جو بھی اجزاء ہیں ان سب کا تعلق پکانے سے اور چولہے سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور اس وقت کی پورے عرب کی حیات میں، ان کے رہن سہن میں بہت سی چیزیں بغیر پکائے استعمال ہوتی تھی۔ کھجور اس کا بہت بڑا جز ہے، دودھ ان کا بہت بڑا جز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ستو وغیرہ اس نوعیت کی چیزیں تھیں۔ یہ تمام چیزیں وہ تھی جن کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے بغیر وہ استعمال کر لی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نوعیت کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں، جب کئی ماہ نہ پکانے کا، نہ چولہا جلنے کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ وہ اس نوعیت کی چیزیں، کھجور وغیرہ کھا کے، دودھ وغیرہ پی کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور رہن سہن اس قدر سادہ تھا۔ یہ سادگی کیوں تھی؟ صرف اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں کے سامنے ایک مثال بن کے اپنے ماڈل پیش کرنا تھا، اور آئیڈیل بن کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کو لوگوں کے سامنے آنا تھا۔ ورنہ جو صورتحال تھی، جس طرح آپ نے دوسروں کے لیے اہتمام کیا، دوسروں کی ضرورتوں کی تکمیل کی، جس طرح آنے والے وفود کو، غیر مسلم وفود کو بھی آپ نے نوازا، جس طرح اپنے صحابہ کو نوازا، جس طرح مؤلفۃ القلوب کا معاملہ ہے، جس طرح مختلف فتوحات کے نتیجے میں آنے والے مال غنیمت کا معاملہ ہے، ان مال غنیمتوں میں آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن وہ تمام کا تمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تقسیم ہو کے دوسروں کو پہنچ جاتا تھا۔ عالم یہ ہے کہ ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں رات گزارتے ہیں، گھر نہیں آتے۔ معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں، چند سکے، چند درہم، چند دینار رہ گئے تھے جو کسی ضرورت مند کو تک وہ نہیں پہنچ سکے، تو آپ نے اس وقت گھر جانے کا بارہ نہیں کیا۔ ایک دن ایک اور معاملہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا چند درہم آپ کی جیب میں رہ گئے، اس وقت بھی آپ سے جب کہا گیا کہ کل اگر یہ تقسیم ہو جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی رقم بھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن ہے کہ اس وقت میرا وقت پورا ہو جائے اور میں اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو میں ایسی کیفیت میں نہیں جانا چاہتا جب میری ملکیت میں کچھ پیسے بھی ہوں۔ اور اس کا نتیجہ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے جب واپسی ہیں، رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے، تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے ہاں رکھی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے سے کچھ کسی وقت ضرورت کے تحت کچھ رقم ادھار لی گئی تھی، اور اس ادھار کی ضمانت کے طور پہ آپ نے اپنی زرہ ان کو دے دی تھی، تاکہ جب وہ ادھار لے لیا جائے تو یہ زرہ واپس لے لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عام حیثیت میں، ایک عام آدمی کی طور پر بھی ہمارے لیے ماڈل ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ اپنے اپنے موقع پر، اپنے اپنے جگہ پہ وجاہت رکھنے والے رہنماؤں کے لیے بھی، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے مذہبی ہوں، خصوصاً مذہبی رہنماؤں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ماڈل ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا جیتا جاگتا درس ہے، اور یہی بنیادی طور پہ درس سیرت ہے
درس حیات طیبہ ہے، درس اسوہ حسنہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے ان مراحل کو بار بار گزارتے رہیں، بار بار زندہ رکھتے رہیں، بار بار بیان کرتے رہیں، تاکہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن موجود رہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی میں جو کچھ آنے والی کمزوریوں کو دور کر سکیں یا ان کی اصلاح کے لیے کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔